لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل 1445 ہجری کے عشرہ زینبیہ آج 5ویں مجلس ہے، اور اگرچہ اس مجلس کا سبجیکٹ یا ٹاپک یا موضوع شیطان کا انٹرویو تھا، لیکن پہلے 4 دن بات شیطان ہی پر ہوئی، لیکن براہ راست وہ انٹرویو شروع نہ ہو سکا جو ہماری ان 10 مجالس کا اصل میں عنوان ہے۔ آج سے انشاءاللہ بات شروع ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ان مومنین و مومنات سے، خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت ماریشس کے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان پر مومنین کا پریشر ہے کہ یہ مجالس بھی آن لائن ہوں، جیسے یہاں کی باقی ہر مجلس آن لائن ہوتی، کیونکہ جس دن سے میں آیا ہوں میں نے بھی جو ریکویسٹ کی ہے تو جماعت نے میری ہر ریکویسٹ کو قبول کیا۔ مائک کا بھی مسئلہ آیا اور بھی ایک آدھ فین کا بھی مسئلہ آیا، تو مجھے بھی یہ خواہش پوری کرنا تھی۔ آج سے آن لائن مجالس شروع ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو لوگ ان مجالس کو کہیں بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں، تو پھر ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کے بعد جو میں اشرا پڑھنے جا رہا ہوں پھر اس کو نہ سنیں۔ اچھا، بس اس سے زیادہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، ورنہ وہی خود ہی وہ لوگ کمپلین کریں گے۔ اب بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ یہ بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کا تذکرہ آیا ہے وہ شیطان تھا۔ ایک 2 جملے شیطان کے بارے میں عرض کر دوں، اس کے بعد وہ انٹرویو پر آ جاؤں۔ اگرچہ خود شیطان کے بارے میں بھی ہمارے پاس بڑی ڈیٹیل ہے، ہمارے پاس سے مطلب یہ حدیثوں روایات ہیں۔ شیطان کون تھا، کس کے ساتھ یہاں پہ رہتا تھا، وہ تو مختصر میں بتا چکا ہوں ایک مجلس میں، لیکن پھر شیطان کی شادی کہاں پہ ہوئی، شیطان کا کٹم، شیطان کی اولاد، شیطان کی پوری کمیونٹی، پھر شیطان کی وہ ریکویسٹ کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دی جائے، اور اللہ نے کہا کہ قیامت تک تو نہیں، وقت معلوم۔ یہ ساری چیزیں اگر خالی سبجیکٹ شیطان ہوتا تو اس میں ہی ڈیٹیل آتی، لیکن جو کہ شیطان نہیں ہے، شیطان کا انٹرویو، مختصراً یہ بات بتا دی جائے کہ شیطان کا اصل نام کچھ اور۔ جب اسے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور نکالا گیا تو ابلیس کا مطلب ہے وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور پھر شیطان عربی میں شیطانہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ہارمفل، مضر اور نقصان دہ ہو اور آنکھوں سے نظر نہ آتی، چھپی بھی ہو، آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو، عام حالات
عام حالات کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسپیشل ڈیوائس یا گیجٹ استعمال کریں تو نظر آ جائے، لیکن ویسے نظر نہیں آتی۔ انسان کی آنکھ بہت کمزور ہے، ہم سے زیادہ تو بلی دیکھ لیتی ہے۔ نہیں، میں ذرا سبجیکٹ سے ہٹا، تو آنکھوں سے نظر نہ آئے لیکن نقصان پہنچائے، اس سب کو شیطان کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر حدیثوں میں ہے کہ اپنی مونچھیں اتنی بڑی کرو کہ پانی پیتے وقت مونچھ کے بعد پانی میں جائیں گے تو خبردار اس کو ایوائڈ کرنا، کیونکہ اس میں شیطان رہتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مونچھوں میں وہ شیطان رہتا ہے جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا۔ ابھی آج کل کی دنیا ہے نا، کیا وہ مختلف قسم کے جراثیم اور جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، وائرس وغیرہ، اس کو بھی شیطان کہا گیا۔ ٹوٹے ہوئے پیالے سے پانی نہ پینا، وہاں پہ شیطان رہتا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ تو میں نے صرف فار ایگزامپل ایک دو مثالیں دی یہ بتانے کے لیے کہ خود شیطان کا سبجیکٹ بہت بڑا، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس کی پرسنل باتیں بھی آتی ہیں، اس شیطان کی جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا۔ اور پھر اس میں دنیا کی بہت ساری مخلوقات، ابھی یہ کووڈ سے جو ہم لوگ نکلے ہیں، اگر آپ معصوم کی حدیث سے دیکھیں، وہ بھی شیطان آنکھوں سے نظر نہ آئے اور نقصان پہنچائے۔ لیکن یہاں پہ اب جب ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے وہ والا شیطان جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور کھل کے اعلان کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے خدا اب میں یہاں سے تو جا رہا ہوں، لیکن میں اب جا کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں۔ صراط مستقیم پر صرف مومن چلتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہوں، آدم سے لے کے آج تک، وہ صراط مستقیم پہ نہیں، صراط مستقیم پر صرف مومن ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شہر میں کئی راستے ہوں، آپ کے گھر تو ایک ہی راستہ جا رہا ہے، اس پہ صرف آپ چلتے ہیں، تو صراط مستقیم پہ بیٹھنے کا مطلب کہ خاص شیطان کا ٹارگٹ صرف اور صرف مومن ہے۔ اب یہ بھی بہت ساری حدیث ہیں، شاید آپ نے وہ حدیث بھی سنی جو پانچویں امام سے ہے کہ خود مولا کی شہر مدینہ کے ایک گھر کے اندر شیطان سے لڑائی ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ توہین نہ ہو جائے، اس لیے بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں پہلوان ہوتے ہیں، یا آج کل وہ ریسلنگ کے مقابلے، تفصیل ہے پانچویں امام کی کس طرح سے رسول نے مولا کو بھیجا کہ اس گھر میں جاؤ، اور وہاں شیطان تھا، اور پھر مولا سے جنگ ہوئی، لیکن وہ تلواروں کی نہیں، اور 3 دفعہ مولا نے شیطان کو شکست دی، اور 3 مرتبہ شیطان نے مولا سے کہا کہ آج مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں۔ اب یہ ایسی بہت ساری حدیث ہے، اور اس کے اندر ایک خبر یہ تھی کہ میں صرف اور صرف آپ کے شیعوں کو بہکاتا ہوں، باقی تو ویسے ہی غلط راستے پر ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے ان پر محنت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی۔ یہ جملہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم جملہ ہے کہ جو ویسے ہی گمراہ ہیں، جو ویسے ہی جہنم میں جا رہے ہیں، مشرک، کافر، منافق، اسلام کے دشمن، دین کو نہ ماننے والے، وہ تو ویسے ہی وہاں جہنم میں جا رہے ہیں۔ شیطان ان پہ کام نہ بھی کرے تب بھی زیادہ اس کا ہدف ٹارگٹ جو ہے ہم لوگ، تو ہم میں بھی شیطان پالیسی یہی چلاتا کہ اگر کم محنت کر کے، دیکھیں اگر آپ کے سامنے 2 بزنس ہو، ایک بزنس کے اندر آپ کو بہت محنت بھی کرنا ہے، بہت انویسٹمنٹ کرنا ہے، پھر پروفٹ ہوگا، اور ایک کے اندر محنت بھی کم ہے، پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ وہیں دوسرا بزنس لیں گے نا۔ تو شیطان کی یہ پالیسی مومن کے لیے بھی، جس کی کچھ مثالیں میں نے شروع کی مجلسوں میں دی تھی، اور آج بھی جو انٹرویو کا پہلا سوال ہے، 1 2 3 4 چوتھا سوال، اس کے اندر بھی شیطان نے اس کو اور زیادہ واضح کیا۔ وہ کیا ہے کہ مومن پر بھی شیطان کی پالیسی تو وہی کہ ایسا کام کیوں نہ کرو کہ کم محنت کے ساتھ پروفٹ بہت ملے۔ تو میں نے ایک مثال دی نا کہ آپ ساری رات نمازیں پڑھیں، ساری رات۔ اب یہ مجلس میں بھی آگے چل کے شیطان کے چوتھے جواب میں آئے گا، ساری رات آپ نمازیں پڑھیں،
شیطان ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو آ کے روکے، بھائی اب نہ پڑھو، بہت ہو گیا، رک جاؤ۔ آپ بھی ساری رات لگے ہیں نماز میں، شیطان بھی ساری رات لگا ہے آپ کو روکنے میں۔ یہ اس کے لیے اچھا ہے یا یہ اچھا کہ آپ کو غلط وضو کرا دے، اب آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے اور ساری نمازوں پہ چوپڑ ہو۔ اللہ رب الرحمین ہے، ہماری مجبوریاں دیکھتا ہے، بہت سی چیزیں معاف کرتا ہے، لیکن جہاں مومن جان بوجھ کر نہ نماز سیکھنے کو تیار، نہ وضو سیکھنے کو تیار، نہ مسائل سیکھنے کو تیار، جان بوجھ کے سستی، لاپرواہی، بہت خشک لگتے ہیں مسئلے، توجہ نہیں دیتا، وہاں پہ تو معافی نہیں۔ ایک وضو غلط کرا کے آرام سے شیطان اپنے گھر میں جا کے سو جائے، اور ساری رات آپ نمازیں پڑھیں گے، اور آخر میں پتہ چلا صبح کے وقت 0/0 چوکڑی والی نماز۔ ایک یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آ کر آپ کو روکے، پوری رات وہ بھی جاگے، اور پھر اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ آ کے آپ کو روکے گا تو آپ رک جائیں گے کہ آپ نماز کنٹینیو کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرنا۔ ذرا بھی اگر ہمارے پاس عقل ہو تو ہم بھی، ایک صاحب، میں اکثر یہ چھوٹا سا جوک پڑھتا ہوں کہ ایک صاحب کا گدھا کھو گیا۔ پرانے زمانے میں، آج بھی چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں پاکستان کے، اس میں گدھے کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، بہت کام آتا ہے اپنے مالک کی۔ حتیٰ جب کبھی ہمارے یہاں فلڈ آتا ہے نا، تو لوگ اپنے بچوں کو مرنے دیتے ہیں، گدھے کو بچاتے ہیں۔ بھئی بچے مر گئے تو کیا ہوگا، ہم دوبارہ بچے پیدا کر لیں۔ گدھا مر گیا تو کہاں سے گدھا پیدا کریں؟ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے گدھا، کھو گئے، بہت پریشان، پورا گاؤں ان کی مدد کر رہا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، لیکن گدھا مل کے نہ دیا۔ ایک صاحب جا کے گدھا ڈھونڈ کے دیا، لوگوں نے پہلے تو ان کو شاباش بھی دی، وہ گاؤں کے لوگوں نے، اور کہا کہ تم کیسے ڈھونڈ کے لیا؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا اگر میں خود گدھا ہوتا اور بھاگ جاتا تو بھاگ کے کہاں جاتا، میں وہاں پہنچا تو یہ گدھا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی وہ بننا پڑتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ گدھا بننا پڑتا ہے، مومن کی توحید پہ جائز نہیں۔ شیطان کی پالیسی سمجھنے کے لیے کبھی شیطان بننا پڑتا، تھوڑی دیر کے۔ بھائی میرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ ساری رات میں محنت کرتا رہوں، پھر بھی پتہ نہیں رزلٹ نکلے کہ نہ نکلے، ایک ہے کہ نہیں 5 منٹ کی محنت کر لو۔ یہ بطور مثال عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک صحیح مثال، وضو اس کا غلط کر، اور بھی اس میں کئی غلطیاں کرا دیتا ہے۔ اب یہ ساری رات نماز پڑھے گا، 0/0 چوکڑی لگی ہوئی ہے، ساری نمازیں ضائع ہو۔ 5 منٹ کا میں نے محنت کی اور میں جا کے سو گیا آرام سے، اور وہی رزلٹ نکلا، بلکہ اس سے بھی اچھا نکلا کہ ساری رات اگر اس کو روکتا۔ تو یہ جو شیطان کی پالیسی ہے نا کہ کافر کو، مشرک کو، منافق کو کیوں بہکاؤں، وہ تو آلریڈی جہنم میں جا رہا ہے، اسے بہکاتا ہے، لیکن اس کو اس کی اتنی کیئر نہیں، منہ میں۔ اور یہ قرآن نے میں نے جو آیت تلاوت کی، یہ قرآن کی ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم تو علی والوں کا راستہ ہے نا، اس پہ تو صرف مومن چل رہا، وہاں جا کے بیٹھنے کا مطلب ہے کہ صرف وہ مومن پر محنت کرتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا تمہارا کھلا دشمن۔ اب جب کھلا دشمن ہے اور نبی کا کام ہے ہمیں اس سے بچانا، تو ہر نبی جب ان کی شیطان سے ملاقات ہوئی، اس کا ایک انٹرویو لیا۔ اب وہ ساری روایتیں ہمارے پاس اس لیے نہیں آئی کہ باقی انبیاء کی حدیثوں سے ہمیں اتنا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، حضرت یحییٰ کی ایک حدیث ہے جو شاید کل میں پڑھوں، یہ حضرت عیسیٰ کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، لیکن باقی انبیاء کی حدیثیں حضرت نوح کے بعد میں نے سب چھوڑ۔ اب اصل مسئلہ ہمارے رسول کا، تو اب آئیے وہ حدیث شروع ہوتی ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں شیطان کا انٹرویو۔ روایت کی گئی ہے اصحاب رسول سے کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے ساتھ شہر کے باہر چلے۔ پوری دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں پہ ڈیزرٹ ہوتا، صحرا، ریگستان، پتہ نہیں اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں، لیکن اب گجراتی کے چکر میں اپنے مجلس روکنے کو تیار نہیں۔ جیسے خود افریقہ میں جو سہارا ہے دنیا کا سب سے بڑا صحرا، عرب، تو اس میں دن کو جتنی گرمی ہوتی
جتنا دن کے وقت ٹمپریچر ہو گرمیوں کی رات اتنی ہی پلیزنٹ اور خوشگوار ہوتی. تو عموماً مدینے میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے, بلکہ مکے میں. اب اس وقت نمبر میرے ذہن سے نکل رہا ہے 45 یا 47. مسجد الحرام جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف مسجد ہے نا, اس میں 100 سے زیادہ گیٹ ہیں. 45 یا 47 نمبر کا گیٹ وہ ہے جس کے بارے میں روایت کی ہے کہ یہاں پہ وہ جگہ تھی کہ جب مکے میں بہت گرمی ہوتی تھی تو رسول اللہ شام کو یہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. مکے اسی طرح مدینے میں جب کبھی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو شام کے وقت یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے جو اصحاب باہر جاتے ہیں, کبھی کبھار عشاء کے بعد. اسی میں وہ روایت ہے کہ ستارے چمک رہے ہیں اور شیعوں کے گھر اور وہ سب. میں موضوع سے ذرا ہٹ رہا ہوں. تو اصحاب رسول کہتے ہیں کہ جب رسول کے ساتھ شام کے وقت ہم مدینے سے باہر نکلے. اب مدینے سے باہر جب ہم نکلے تو قبرستان کے قریب سے ہمارا گزر. آپ میں سے جس نے مدینے کی زیارت کی, میرے خیال میں سب نے ہی کی, چاہے آپ حج پر گئے ہوں چاہے آپ عمرے پہ گئے. کیونکہ اگر میں عرفات کی کوئی حدیث پڑھوں تو کہنا پڑے گا جنہوں نے حج کیا. عمرے میں تو ہم عرفات نہیں جاتے, لیکن مدینے تو چاہے عمرہ ہو جائے جنت البقیع, مدینے کا مشہور قبرستان. لیکن یہ اکیلا قبرستان نہیں, مدینے میں ہر کٹب کا یا ہر برادری کا یا ہر کمیونٹی کا الگ قبرستان بھی ہوتا ہے. جنت البقیع آج بالکل مسجد کے سامنے. رسول اللہ کے زمانے میں یہ شہر سے بہت باہر تھا. تو اب بقیع کے قبرستان کو موو نہیں کیا گیا, مدینہ بڑا ہو گیا. اور یہ واقعہ تو بقیع کا بھی نہیں ہے, بقیع کے پیچھے جو قبرستان ہے جہاں پہ شہزادی کونین ماتم کے لیے جاتی تھی, ایک روایت کے مطابق وہاں جو قبرستان ہے, شاید وہاں کی بات. 12 شہر کے باہر ہمیں قبرستان, ہم باہر جا رہے ہیں ہوا کھانے کے. رات کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے, گرمی بہت تھی تو اب شام کے وقت ہوا چلنے لگی. جب وہاں سے جا رہے تھے تو وہاں ہم نے ایک لمبے چوڑے یعنی ہائٹ اس کی زیادہ تھی ایک آدمی کو دیکھا جس کے سر پہ ایک بہت ہی خوبصورت تاج رکھا تھا. بادشاہوں کے سر پہ جو تاج ہوتا, اور اس کی کمر میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بیلٹ بندھی. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے لباس کے اندر بیلٹ بہت ضروری ہے, چاہے اس کی ضرورت نہ ہو. آپ تو بیلٹ پہنتے ہیں تاکہ آپ کی پینٹ جو ہے نا اترنے نہ پائے, لیکن پہلے زمانے میں یہ خود لباس کا ایک پارٹ ہوتی تھی, ضرورت نہیں اس بیلٹ کی. وہ بھی ایک شو آف ہوتا ہے, اس میں ہیرے جواہرات سب کچھ لگے ہوتے تھے, اور اس کے ہاتھ میں گھنٹی. گھنٹی یعنی جس کو انگریزی میں تو بیل کہتے ہیں, پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں. یوٹیوب سننے والے ہر ویلاگر سے سنتے ہوں گے کہ بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے. تو خیر, اور وہ پیغمبر کے سامنے سے گزر رہا تھا. ناک اس کی ذرا لمبی تھی, ایک آنکھ اس کی ٹھیک تھی, ایک آنکھ پہ تھوڑی خرابی. دجال کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک نیا آدمی ہم کو مدینے میں نظر آیا, اور جیسے ہی اس نے رسول کو دیکھا ایک مرتبہ سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پیغمبر نے اس کا سلام سنا, جواب نہیں دیا. آپ کو ہسٹری میں کئی سٹوریز ملے کہ پیغمبر کو سلام کیا گیا اور پیغمبر نے جواب نہیں دیا. اور کرنے سے پہلے ڈیٹیل معلوم کر لی, کیونکہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس کا بہت ڈیٹیل مسئلہ ہے. لیکن یہ سلام تو آج اس لیے یہ بات آ گئی کہ سیرت رسول میں یہ بھی ایک الگ سے چیپٹر. وہ کنیز کے آقا نے پیغمبر کا, اچھا وہاں تو الٹا واقعہ, ہاں پیغمبر نے 3 بار سلام کیا, وہ جواب نہیں دے رہا. لیکن جب ایران کے بادشاہ کا ڈیلیگیشن آیا, وہ خسرو پرویز کا, اگر آپ نے کبھی وہ فلم دیکھی ہے میسج, اس کا اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا کہ اس نے پیغمبر کا خط پھاڑا اور ڈیلیگیشن بھیجا کہ جا کے معلوم کرو یہ کون ہے. پیغمبر نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, اشارے کروں. جب نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے آئے, پیغمبر کو سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا. یہ بات میں نے کیوں یہاں پہ چھیڑ دی, ٹائم ایسے ہی کم ہے, اب بات لمبی کر دی میں نے, اس لیے کہ اس میں مجھے 2 پوائنٹ واضح کرنا. پوائنٹ نمبر 1,
وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے واقعات جب کبھی آپ اسٹوریز پڑھیں گے یا حدیثیں اگر پہلے تو دیکھیں اتھینٹک ہے کہ نہیں، اگر اتھینٹک بھی ہے نا اس سے آپ کبھی بھی شریعت کا مسئلہ نہ سمجھیں، یہ مجتہد کا کام ہے، یہ مرجع کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے زمانے میں شریعت ابھی کمپلیٹ ہو رہی تھی، جبکہ یہ واقعات ہیں اس وقت تک کیا سلام کا جواب واجب ہوا تھا؟ یا تو یہ ہو کہ جس دن رسول نے رسالت کا اعلان کیا سارے واجبات اسی دن آ گئے، ایسا تو نہیں تھا، بڑے بڑے واجبات۔ شراب حرام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شراب، لیکن پیغمبر کے رسالت کا اعلان کرنے کے 17-18 ایئرز کے بعد یہ حرام ہوئی۔ تو 18 سال تک مسلمان اگر شراب پیتے رہے رسول کی پریزنس میں، تو آج اگر کوئی کہے کہ دیکھو اسلام میں شراب حرام نہیں ہے، پیغمبر کے سامنے شراب پی گئی، پیغمبر خاموش بیٹھ گئے۔ یہ بہت جلدی میں بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ فقہ کے کچھ بہت بنیادی اصول۔ تو نمبر 1 یہ کہ جب کبھی پیغمبر کی سیرت میں سود اتنا بڑا گناہ ہے، سود جس کو گجراتی میں بیاج کہتے ہیں یا ہندی میں، لیکن کب واجب ہوا؟ پیغمبر کی زندگی کے آخری سال میں یہ حرام ہوا، آخری سال۔ خیر بات ذرا بھی ہوگی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہسٹری میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں فوراً کنکلوژن نکالتے ہیں۔ الحمدللہ خوجہ شیعہ اثناعشری جماعت موریشس میں میں نے ابھی یہ خرابی نہیں دیکھی، باقی پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ مجتہدین اور مراجع کی مخالفت ہوتی ہے، اب وہ پوائنٹس جمع کرتے ہیں مجتہدین کے خلاف۔ کبھی یہ پوائنٹ بھی آتا کہ جی پیغمبر نے تو یہ عمل کیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ آج بھی مور کے حوالے سے آغا سیستانی پہ کتنا کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ بھرا پڑا۔ خیر تو بات ذرا کہیں اور جا رہی ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت میں جو واقعات، شریعت انکمپلیٹ۔ کب کمپلیٹ ہوئی؟ جب الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہوا، اور وہ پیغمبر کی زندگی کا اینڈ تھا تب۔ تو اس سے پہلے کے واقعات یہ آپ کا کام نہیں، یہ مرجع کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جب یہ واقعہ ہے اس وقت تک یہ چیز واجب تھی کہ نہیں۔ سلام کا جواب بہت بعد میں واجب ہوا، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ سلام کا جواب واجب ہے اگر کوئی مسلمان سلام کرے، تو نان مسلم سلام کرے تو جواب واجب نہیں، بلکہ پرانے مجتہدین تو اکثر کہتے تھے جائز بھی نہیں، حرام۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ممبر پہ اس کو ڈسکس کرنا اچھا نہیں۔ تو یہ سارے واقعات جہاں پیغمبر سلام کا جواب نہیں دے رہے، یا تو اس زمانے کے ہیں جب جواب واجب نہیں ہوا تھا، یا ان لوگوں کے ہیں جو مسلمان نہیں، چاہے وہ ایران کے بادشاہ کا ڈیلیگیشن ہو، چاہے وہ نجران کے عیسائیوں کا ڈیلیگیشن ہو، اور چاہے یہ واقعہ قبرستان میں بہت خوبصورت تو نہیں کہیں گے، اس کی ایک آنکھ میں خرابی ہے، ناک بہت لمبی ہے، لیکن ذرا سا باڈی اس کی بہت اچھی، سر پہ سونے کا تاج ہے، بیلٹ پہنا ہے، ہاتھ میں ایک بیل۔ پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب نہیں دیا۔ اس نے سلام ریپیٹ کیا، چینج کر، پہلا جملہ تھا کہ میں سلام کرتا، اب اس نے کہا سلام اللہ علیہ، اللہ کا سلام آپ پر۔ پیغمبر نے کہا یقینا سلام تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا، مگر تو ہے کون؟ کہا کہ میں شیطان۔ قبرستان کے قریب شیطان پیغمبر کو اس حالت میں ملا۔ اب پیغمبر نے کہا کہ تو شیطان ہے تو اب میرے کچھ سوالوں کا جواب دے۔ یہاں سے وہ حدیث شروع ہوئی جس کو میں شیطان کا انٹرویو کہتا ہوں۔ بہت سارے اس میں سوالات ہیں، شاید میں نے پہلے 4 دن یہ حدیث شروع نہیں کی، یہ غلطی میری تھی کہ شاید میں اس کو کمپلیٹ نہ کر پاؤں، لیکن جتنا بھی باقی 4 دن میں بیان کر سکا۔ پیغمبر نے کہا پہلی بات یہ بتا کہ تیرے سر پہ اتنا خوبصورت تاج کیسا، یہ کیا چیز؟ تو بادشاہ تو ہے نہیں، اللہ نے تجھے کوئی حکومت تو دی نہیں، تو ہے کون؟ یہ کیا تو نے پہنا ہوا؟ کہا یہ وہ چیز ہے جس سے میں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کیا، یہ ہے دنیا کی محبت۔ کل جو روایت آئی تھی نا کہ اگر تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کپڑا گھاس پر ہے تو جب روح نکالی جائے گی فوراً نکل جائے گی، اور اس طرح رہو جیسے کانٹے اس پر کپڑا ہے تو جب روح نکلے گی تو وہ کٹتی پھٹتی زخمی اس طرح نکلے گی۔
یہ دنیا کی محبت. وہ جو کاٹے ہیں نا وہ دنیا کی مختلف چیزیں ہیں. اولاد کی محبت, دولت کی محبت, بزنس کی محبت, شہرت کی محبت, کرسی کی محبت, بہت ساری چیزیں. یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ دنیا کی محبت خود پورا عشرہ میں نے پڑھا. مولا کی اس حدیث کو عنوان بنا کر کہ مولا یہ آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ آخر یہ سارے گناہ اسٹارٹ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ. جتنے بھی گناہ وہ سب کی جڑ, روٹ, جہاں سے یہ سارے گناہ نکلتے وہ دنیا کی محبت. یہی عورت کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بے حجاب نکلے, یہی مردوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ داڑھیوں کا شیو کرے, یہی بزنس مین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ فراڈ کرے. اچھا بہت ساری چیزیں تو ابھی حدیث میں آ رہی ہیں. دنیا کی محبت, اس کے ذریعے میں نے بڑے بڑوں کو بہکایا. شیطان کے حوالے سے پہلی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا, یا دوسری مجلس ہوگی بہرحال, کہ شیطان کل کہا تھا شیطان ان کو بھی جا کے مس گائیڈ کرتا ہے اور بہکاتا ہے جس کے بارے میں پتا کہ یہ سب بیکار. مثلا نبی پہ میرا زور نہیں چلے گا, امام پہ میرا زور نہیں چلے گا, پھر بھی جاتا. اس پہ تو پوری 15-20 منٹ کی گفتگو کی. اسی طرح یہ دنیا کی محبت, یہ شیطان کا ایک انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹول ہے, ایک ایسا ہتھیار, ایک ایسا ٹول جس کے ذریعے سے وہ بڑے بڑوں کو بہکاتا, عام لوگوں کو چھوڑے. بہت ہی مشہور حدیث ہے, یہ بھی میرا ایک پورا عشرہ. معراج, جب اللہ کے رسول ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آگے جنت, پھر جہنم, پھر سدرۃ المنتہا, پھر قاب قوسین, بڑے بڑے مشکل لفظ آ گئے نا, وہاں تک گئے. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ مکے سے. جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو جبرائیل ایک سواری لے کر آئے تھے, براق. خود اس میں بہت ساری بحث ہے, لیکن میں نے کہا نا کہ جو پورا ایک عشرہ ہے, میں تو صرف ایک جملہ اپنا جو کہہ گیا اس کو سمجھا رہا. پیغمبر کے پاس آئے بڑے احترام کے ساتھ. پیغمبر ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے, مولا علی کی بڑی بہن. اب یہ سارے سوالات ہیں کہ وہاں کیوں تھے. وہ پھر جب پورا کبھی عشرہ پڑھنے کا مجھے موقع ملے تو براق میں بٹھایا پیغمبر کو, سواری چلی. اچھا اب یہ پیغمبر ایسا نہیں ہو مکے سے ایک دم چلے گئے آسمان پہ. پیغمبر کا جو معراج کا سفر تھا وہ دو طریقے سے ہوا. پہلے پیغمبر اس طرح گئے تھے جیسے ایروپلین جاتا. ایروپلین اس طرح سے جاتا. کیا کہیں گے؟ ہاریزنٹل. میں لفظ مشکل استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے نہ اس کی گجراتی آتی ہے نہ فرینچ آتی ہے. اور پھر پیغمبر اس طرح گئے تھے جیسے راکٹ جاتا. راکٹ جاتا ہے ورٹیکل, بالکل سیدھا اوپر. تو پیغمبر مکے سے نکلے تو پہلے مدینے گئے, پھر نجف گئے, پھر کوہ طور میں گئے, پھر وہاں پیلسٹائن بیت المقدس میں گئے, آخر میں قم میں آئے. قم کا جو نام ہی شیطان قم میں بیٹھا تھا. پیغمبر نے ڈانٹ کے بھگا دیا, اس شہر سے نکل گیا. تو پہلے پوری دنیا کا اس طرح سروے کیا جیسے پلین جاتا, اور پھر آخر میں جیسے راکٹ جاتا ہے تو آسمان میں گئے. تو جیسے ہی مکے سے نکلے پہلے مدینے جا رہے. ابھی تک پیغمبر اپنی زندگی میں مدینے نہیں گئے ہیں سوائے اس کے کہ فیملی وزٹ. جیسے ہی نکلے نا رائٹ سائڈ سے کسی نے پیغمبر کو پکار. وہی سوال, پیغمبر سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہاں بھی یہی ہوا, کسی نے پکارا یا رسول اللہ. پیغمبر نے کوئی توجہ نہیں. تھوڑا آگے بڑھے, لیفٹ سائڈ سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ, کوئی توجہ نہ. پیغمبر ہر ایک کی آواز سنتے, ہر ایک کو جواب دیتے. دنیا کائنات کے سب سے زیادہ اخلاق والے آدمی انکا لالا خلق عظیم, لیکن یہ دو نے پکارا, ایک نے رائٹ ایک لیفٹ, تو جواب ہی نہیں. تھوڑا آگے بڑھے تو ایک بہت ہی خوبصورت عورت, جو کل میں نے کہا تھا نا جو خرگوش بنی تھی, وہ عورت بڑی خوبصورت تھی. یہ والی عورت تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت. ہاں بالکل اسی طرح سے پیغمبر کے سامنے آ گئی جیسے ہماری عورتیں وہی بیوٹی پارلر سے تیار ہو گیا. اردو کا ایک کہاوت ہے, 16 سنگھار کرے, مکمل طریقے سے میک اپ بیوٹی پارلر, بالکل اتنے خوبصورت عورت, بہترین لباس پہنے, اور پیغمبر کو پکارا. پیغمبر نے اس کو بھی جواب نہ دی, آگے بڑھے. پھر پیغمبر نے ایک آواز سنی, ایک بہت ہی خطرناک آواز ہے, کیسا ایکسپلوژن کی آواز, جیسے کوئی کہیں دھماکہ ہو گیا, جیسے ایٹم بم اگر کہیں گرایا جائے.
ایسی ایک آواز سنی۔ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس دن امام ظاہر ہوں گے اس سے پہلے والے رمضان ایک ایسے ہی آواز آئے گی۔ لیکن یہ میرا تیسرا موضوع، آج کے مجلس میں نے اپنے 3 مختلف اشرے آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن اصل جو اشرا ہے وہ تو پورا کروں نا، ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں۔ تو اب جس وقت یہ آواز آئی دھماکے، بڑی خطرناک آواز کہ اگر ہم جیسا آدمی ہو نا، اردو میں کہتے ہیں کلیجہ پھٹ جائے مر جائے۔ وہ تو اللہ کا رسول ہے کہ برداشت کر گیا اور فوراً مدینہ آ گیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے وہاں رکے، مدینے میں۔ کہاں رکے؟ مسجد شجرہ میں، جس سے ہم لوگ احرام پہنتے، حج عمرہ دونوں مسجد شجرہ آپ نے دیکھی ہو۔ تو پیغمبر وہاں رکے، نماز پڑھی 2 رکعت، لیکن سوال کیا خداوند یہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، یہ میں نے کیا دیکھا؟ کہا کہ اے رسول کیا تمہیں پتا؟ اللہ کی طرف سے جواب، وہ جو رائٹ سائڈ سے پکارا وہ کون تھا؟ وہ انسان کی آواز تھی، لیکن انسان نہیں تھا، وہ یہودی تھی، ریلیجن یہودیت۔ اگر تم اس کی جانب دیکھ لیتے تو تمہاری امت کا 1/3 یہودی بن گیا۔ اور یہ تم آگے بڑھے اور لیفٹ سائڈ سے کسی نے پکارا یہ کرسچینیٹی، کرسچنز نہیں، کرسچینیٹی۔ اور اگر تم اس کی جانب دیکھ لیتے تو تمہاری امت کا 1/3 عیسائی بن جاتا۔ اور یہ تم آگے بڑھے اور ایک بہت ہی خوبصورت عورت نظر آئی، خالی نظر نہیں آئی، وہ پیغمبر کی اٹینشن کو اپنی جانب ڈائیورٹ کرنا چاہتی، کیونکہ پیغمبر کا ذکر ہے، اس لیے میں بہت احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ورنہ جو خراب عورتیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے مردوں کو اپنی جانب بلاتی ہیں، وہ ساری چیزیں، لیکن میں سب کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ احترام ہے رسالت۔ یہ دنیا تھی، یہ عورت نہیں ہے، یہ دنیا تھی، اور یہ تجھے اپنی جانب کھینچنا چاہتی تھی۔ اگر تو 1 منٹ کے لیے آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیتا تو تیرے ماننے والوں کا 1/3 دنیا کی عبادت کرنے لگتا، دنیا کی پوجا کرنے لگتا۔ نہ تو نے ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، جس کی وجہ سے تیری امت محفوظ رہے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت اہم میسج ہے۔ آج مجھے کیا ہو گیا، یہ میری چوتھا میرا ٹاپک ہے اشرے، تربیت اولاد۔ اس میں کہاں سے پیغام آئے؟ اس میں پیغام یہ آیا کہ اگر بڑے چھوٹی سی غلطی کریں گے تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے اس میں غلطی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا رسول خالی توجہ دے دے یہودیت پر، 1/3 مسلمان یہودی بن جائے۔ پیغمبر یہودی نہیں بنے، خالی توجہ دے دے۔ پیغمبر اگر دنیا کو آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، خالی آنکھ اٹھا کے، پیغمبر کے ماننے والے اولاد ہے نا پیغمبر کی، یہ دنیا پرست بن جائیں گے۔ باپ کی غلطی، ماں کی غلطی اولاد میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ پورا تربیت اولاد کا ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ تو کتنے اشرے کو میں نے سبجیکٹ ہی بتاتا رہا، شاید مجلس تو وہیں رکی نہیں، آگے تو بات رہی۔ تو کہا کہ یہ دنیا تھی، تو اب روایت پوری کر دوں۔ اب وہ آواز دھماکے کا یہ جبرائیل بتائیں گے۔ جبرائیل پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، پیغمبر کے کمپینین ہے، ساتھی۔ پیغمبر نے کہا جبرائیل یہ کون سی آواز تھی؟ کہا اللہ کے رسول آج سے 70 سال پہلے، 70 ایئرس، ہم فرشتوں کے اندر 7ویں آسمان پر ایک بحث ہو گئی کہ جہنم کے اندر سب سے چھوٹا عذاب کون سا؟ سب سے چھوٹا، بڑا نہیں، بڑا تو خیر کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، سب سے چھوٹا عذاب۔ اب یہ فرشتے جہنم میں آتے جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سب سے چھوٹا۔ ہم تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا خدا بندہ سب سے چھوٹا عذاب کون سا ہے؟ تو شاید دوسری مجلس میں ایک عورت کا واقعہ آیا تھا جس نے جہنم کا ایک کنواں دیکھا تھا، آگ سے بھرا۔ تو اللہ نے کہا کہ سب سے چھوٹا عذاب وہ ایک کنواں ہے جو پورا اوپر سے نیچے تک آگ سے بھرا، اور اس کے اندر جو کنویں کی جو باٹم ہے، تہ، وہاں پہ سانپ اور بچھو، یہ سب سے چھوٹا عذاب۔ تو ہم نے پوچھا خدا بندہ یہ کنواں ہے کتنا گہرا، اس کی ڈیپتھ کتنی؟ 70 سال، 70 ایئرز اگو یہ بحث ہوئی۔ خدا نے کہا جبرائیل پتھر اس میں پھینک۔ میں نے وہ پتھر اٹھا کے پھینکا، وہ گر رہا تھا، 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 آگے جا کے وہ کنویں کی تہ میں پہنچ کے اسے ٹکرایا، یہ اس کی آواز۔ 70 سال بعد آپ اگر 10 منزلہ عمارت سے بھی کوئی پتھر گرائے، کتنی دیر لگتی ہے زمین پہ پہنچنے؟ یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب۔ لیکن یہ بھی میری 5ویں اشرے کے مجالس کو عنوان ہوتا ہے جنت اور جہنم کے عذاب اور نعمتیں۔ بس
آج بس اناؤنسمنٹ ہی سنے گا یہ آپ. تو خیر خلاصہ یہ کہ اصل کس وجہ سے یہ حدیث میں نے شروع کی، اللہ کا رسول معصوم، تمام معصومین کا سردار، انبیاء سے بڑا معصوم، دنیا پیغمبر کو بھی بہکانے آ گئی. وہ جو عورت آئی وہ کیا سمجھ رہی، کیا اللہ کا رسول میرے بہکاوے میں آ جائے؟ دنیا جس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، ٹھوکر مارتا ہے یہ رسول دنیا، لیکن دنیا نے رسول کو بھی آ کے بہکانا چاہا تو ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑے؟ یہ دنیا بہکاتی ہے جو ہماری عورتیں بے حجاب نکلتی، یہ دنیا بہکاتی ہے جو ہمارے نوجوان میوزک اور گانے اور ڈسکو ڈانس میں لگے ہوتے ہیں. میں کام دنیا کے ماحول کی بات کر رہا ہوں. یہ دنیا بہکاوا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں، بلکہ بڑوں کے ہاتھ میں بھی وہ موبائل ہے جس میں دنیا بھر کی گندی باتیں. شیطان نے کہا یہ میرا تاج، یعنی تاج کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی چیز سر کے اوپر جس کے ذریعے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں وہ دنیا کی محبت. بار بار حدیثوں میں آیا مولا کا جملہ کیوں ہے؟ اگر کوئی کتا مر جائے، مولا کی حدیث ہے، اور وہ پڑا رہے اور سڑنے لگے اور اس میں کیڑے پڑ جائیں، بدبو آنے لگے، مولا نے کہا دنیا اس سے بھی زیادہ حقیقی ہے. تو کس لیے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، دنیا میں رہنا، کام کرنا. یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، مصلی پر تسبیح ہاتھ میں لے لو، سارے کام کرنے، لیکن دنیا سے محبت نہ ہونے کا. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ جتنے گناہ اسلام نے بتائے ہیں یہ سب کو چھوڑنا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، شیطان کا انٹرویو، کچھ تو آگے بڑھو. پیغمبر نے سوال کیا اور یہ تیرے کمر پہ جو بادشاہوں کا کبھی ڈریس دیکھی، اپنی بیلٹ جو ہے اس کو نہیں ذہن میں لائیے، جو بادشاہی شاہی لباس کے جو رائل روب ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایک بیلٹ ہوتی ہے جس میں ڈائمنڈ بھی ہے، ہیرے، جواہرات، روبی، ہر چیز. کہا یہ کیا؟ کہا یہ عورتیں میرے لیے زینت ہیں. وہ اس لیے پہنی جاتی ہے نا وہ بیلٹ جو بادشاہ لوگ پہنتے ہیں، ہم تو مجبوری میں پہنتے ہیں. پھر ذرا سا کسی ایسے علاقے میں گئے، اچھے اچھے کھانے کھائے تو بیلٹ کو ذرا سا لوز کر لیا. پھر گئے جم کے اندر کہ جی ویٹ کم کرنا ہے، بیلٹ کو ذرا کم. ہمارا تو کام مجبوری، لیکن بادشاہ تو شان و شوکت، شاہی لباس. کہا عورتیں میری زینت. یہ عورتیں ہیں جن پہ مجھے بہت ہی ٹرسٹ اور بھروسہ ہے کہ یہ میرا کام بہت آسان کریں گے. اس حدیث میں آگے چل کر عورتوں کے لیے کچھ اور میسج بھی دیے گئے، مگر صرف ایک جملہ جو بعد میں آنے والا ہے، لیکن پتہ نہیں بعد میں مومنین آئیں کہ نہ آئیں، تو اس لیے وہ جملہ ابھی سنا دوں کہ دجال جب آئے گا مومن کو گمراہ کرنے تو اپنے ساتھ فوج لے گیا، لیکن دجال کی فوج میں مرد نہیں ہوں گے، 70,000 عورتیں ہوں. دنیا میں ہر جگہ فوج میں مرد جاتے ہیں. بہت 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 آج کل کی دنیا میں ایکوالٹی کی بات ہوئی تو مرد عورت دو. دجال کی فوج میں صرف عورتیں ہوں. شیطان کہتا ہے یہ میری زینت ہے، اس کے ذریعے میرا کام بہت آسان ہوتا. عورت کی وجہ سے شیطانی کام بہت اچھے لگتے ہیں. زینت تو اسی کو کہتے ہیں نا جس کی وجہ سے آدمی اچھا لگنے لگے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آتی ہیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ سارا میک اپ اتارتی ہے تو یقین نہیں آتا یہ وہی ہے کیا. تو وہ شیطان کہتا ہے کہ جو واقعاً جس ہر آدمی شیطان سے گھبراتا ہے نا، یہ عورتیں ہیں جس کی وجہ سے میں لوگوں کو خوبصورت لگتا ہوں. ابھی آئے گی تفصیل، یہ تو ایک صرف شیطان کے ڈریس کی بات ہے. اور یہ تیرے ہاتھ میں بیل کیا؟ وہ یوٹیوب والا تو کہتا ہے بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے. کہا یہ بیل میرے ہاتھ میں ہے جب دو مومنوں میں جھگڑا ہوتا. اب وہ لڑ رہے ہیں، چھوٹا سا ڈسپیوٹ ہے، ختم ہو جائے. میں یہ بیل لے کے پہنچتا ہوں وہاں پہ، یہ بیل کو موو کرتا ہوں، ہلاتا ہوں، بیل کو بجاتا ہوں. اس کا کیا نتیجہ ہے؟ جھگڑا بڑھتا. یہ بیل کا کام ہی یہی ہے کہ مومن کو اور غصہ دلاتی. جب غصہ آتا ہے تو سامنے والے کو گالی دیتے، اور غصہ آتا ہے اس پہ تہمت لگاتے، اور غصہ آتا ہے اس پہ ہاتھ اٹھاتے. وہ حدیث آپ نے سنی کہ قیامت کے دن 70 سال کی عبادتیں کاٹ دی جائے گی اگر آپ نے کسی کو گالیاں دی. پوری حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ابھی شیطان کا انٹرویو رک گیا، اس کو آگے پڑھانا. کہا جہاں دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو، آپ کو دو نظر آ رہے ہیں، تیسرا میں وہاں کھڑا ہوں چھپ کے اور وہ گھنٹی بجا رہا. اگر آپ دیکھیں جھگڑا ختم ہو رہا ہے اس کا مطلب میری گھنٹی آج کام نہیں کر رہی.
اور اگر جھگڑا بڑھ رہا چھوٹی سی بات پہ، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی مثالیں دوں گا کیونکہ یہ انٹرویو میں آگے چل کے پھر ایک اور سوال کے جواب میں ڈیٹیل آئی۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتا کہ یہ جو میری امت ہے، میری امت، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کافر کیا ہے، مشرک کیا ہے، منافق کیا ہے، جو میری امت ہے، میرا کلمہ پڑھنے والے، ان میں کوئی تیرا دوست بھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے 10 آدمی تو میرے بڑے گہرے دوست، بہت مجھے پسند ہے، بڑی ان کی میری دوستی۔ پیغمبر نے فرمایا کون سے 10 آدمی؟ میری امت کے، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، تیرے دوست؟ کہا میرے دوست۔ اور وہ 10 کون سے؟ کہا نمبر 1 ظالم حکمران، اگر کسی کو کہیں کہ حکومت مل جائے اور وہ ظلم کرے، یہ میرا بہترین دوست۔ اسلام کی ہسٹری بھری پڑی ہے ان ظالموں۔ میں مسئلہ شرعی میں نہیں جا رہا کہ حکومت کرنا تو صرف امام زمانہ کا حق ہے، ان کی غیبت کے اندر مجتہد کر، لیکن اگر کسی کو حکومت مل گئی اور وہ ظالم، نمبر 2 گھمنڈی آدمی، بہترین دوست ہے میرا۔ پتہ ہے نا، ذرا پیسہ آ گیا آدمی کے پاس، ذرا اس کا بزنس سب سے بڑا ہو گیا اپنے علاقے میں، ذرا اسے کوئی بڑی پوسٹ مل گئی، ذرا اس کا کٹم بہت طاقتور ہے اس علاقے میں، غرور، پراؤڈی، گھمنڈی، تکبر کا یہ میرا بہترین دوست، کیونکہ میں بھی دربار اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے۔ یہ تو میرے دوست ہیں سارے، تو میرے ہی کٹم کے لوگ ہیں۔ وہ بھی وہاں پہ اکڑ گیا تھا نا کہ یہ آدم مجھ سے زیادہ حقیر ہے، چھوٹا ہے، یہ مٹی سے بنا، میں ہاتھ سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہی تو گھمنڈ ہے۔ تو کہا کہ یہ جو تکبر کرنے والے زیادہ تر تو دولت پہ ہوتا، لیکن میں نے خاندان پہ بھی دیکھا، خاندان کا مطلب ایک علاقے میں بہت سارے مومنین ہیں لیکن کوئی فیملی بہت اسٹرانگ، گھمنڈ۔ اب میں ایک ایک کی تشریح کروں گا تو یہ انٹرویو کا پہلا ہی مسئلہ 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں میں 10 مجلسیں ہو جائیں گی، تو آگے بڑھیے۔ نمبر 3 وہ تو خیر آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، وہ میرا بہترین دوست۔ یہ قرآن نے کہا من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین، جو مومن کو قتل کرے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی۔ تو شیطان کا بہترین دوست ہے کیونکہ شیطان بھی ہمیشہ جہنمی، دونوں ساتھ ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سیلفیاں بھی بنائیں گے۔ تو خیر یہ تو ہو گیا میرا بہترین دوست۔ چوتھا آدمی شراب پینے اور نشے کی چیزیں استعمال کرنے والا۔ آج کی دنیا میں ڈرگز اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی تک اس سے سیف اور پروٹیکٹ نہیں ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہر چیز پہ رک کے اگر میں 5 منٹ بھی بولوں تو شیطان کا ایک سوال بھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ یہاں تو ابھی 51 سوال ہیں اس حدیث میں، 51۔ لیکن چوتھا سوال تھا، پہلے 3 تو بہت چھوٹے تھے کہ جملے تھے، چوتھا کہا کہ شراب پینے اور نشے والے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے ورنہ دوست۔ اور میں نے کہا کہ شیطان کی دوستی کون سی ہے؟ خالی دنیا تک نہیں، جہنم تک چلتی ہے، ساتھ میں رہیں گے وہاں، لیکن مومن تو کبھی شراب یا نشے کی چیز استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے جو بس وہیں سے میں مسائل پڑھوں گا، لیکن وہ اس کے بعد 5ویں تھی، کہا بیاج کھانے والا۔ ابھی آج کل اچانک، لیکن میں ایام اعظم میں مجلسیں پڑھتے ہوئے کئی جگہوں پہ گیا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی اپنی ایڈورٹائزنگ کرنا چاہتا ہوں، کوئی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں خالی سنی سنائی نہیں ہے، میں خود آنکھوں سے دیکھ کے آیا، اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا۔ لیکن مولانا صاحب کو کیا پتا، وہ تو گھر میں بیٹھتے آئے، مسجد میں نماز پڑھائی، واپس چلے گئے، کبھی آ کے دکان کی کرسی پہ بیٹھے تو پتا چلے گا حلال حرام کتنا مشکل ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھار ایسے جملے کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ تو خیر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تو کام سی بات ہے۔ اس وقت دنیا ایک دم سے انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہو گیا، تبھی میں 3-4 سال سے جا رہا تھا تو یہ مسئلہ دبا ہوا، اب کا نہیں مولانا، اب اگر ہم پیسہ انٹرسٹ والا کہیں پہ انویسٹ کریں
ایک دم سے ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہو گیا, بہت سارے اب انٹرسٹ ملتا, بیچ میں زیرو تک آ گیا تھا یہ انٹرسٹ ریٹ. اچھا میرا کام یہاں پہ یہ چیزیں تو آپ کو بتانا نہیں ہے نا, تو آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں جو ابھی میں نے امریکہ میں سنا, جو ابھی میں نے کینیڈا میں سنا کہ اچھے خاصے لوگ. اچھا اس میں پھر مجتہد کا فتویٰ ضرور دیکھ لیجیے گا, لیکن بہرحال سود تو اسلام میں حرام ہے, بلکہ خالی حرام نہیں, ایک جملہ قرآن میں اس کے لیے آیا ہے, ایک جملہ حدیث میں اس کے لیے آیا ہے. بہت سارے جملے آئے لیکن یہ دو بڑے خطرناک جملے. قرآن میں آیا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے, جنگ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اور دوسرا حدیث کا جملہ تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا, جو ایک درہم سود کا کھاتا ہے یہ اپنی ماں جیسے قابل احترام شخصیت سے فعل حرام کرنے کے برابر. بہت میں نے اپنی حد تک کوشش کی کہ جملے کو چینج کروں, پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن یہ حدیث امام نے فرمایا. اب یہ بیان اس سے زیادہ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں مجتہدین کے فتوے کی ڈیٹیل بتائے بغیر زیادہ مناسب نہیں. اس کے بعد مال یتیم کھانے کا, یہ شیطان کا دوست, اور یہ یتیم کا مال اتنا بڑا گناہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت میں اس کا عذاب ہے, ورنہ قرآن میں زیادہ اس طرح ایک ایک گناہ کا عذاب نہیں بتایا جاتا. یتیم کا مال. اب یہاں رکیے, دو چھوٹی باتیں سنیے, پھر دیکھیں گے کہ کتنا وقت ہے. کم از کم یہ دوست والی حدیث تو مکمل کر دوست, کیونکہ اس کے فوراً بعد پیغمبر نے پوچھا اچھا اور تیرا کوئی دشمن بھی ہے میری امت میں؟ کہا 10, لیکن پہلے دوست پورے ہو جائیں پھر دشمن تک جائیں. یتیم کا مال کھانے والا. اچھا یتیم کا مال اسلام میں اتنا بڑا گناہ, وہ جو دوسری مجلس میں واقعہ آیا کہ مومنہ اپنے بیٹے کا مال کھا رہی ہے تو جہنم میں جا رہی ہے, اور مال نہیں کھا رہی ہے, راہ خدا میں خرچ کر رہی ہے. شروع کی مجلسوں میں 3-4 باتیں ایسی آئی تھی, میں نے کہا تھا یہ اصل ٹاپک میں جا کے کام آئی, یتیم کا مال. اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں, جو میری مجلس سے سنتے ہیں انہوں نے بہت سن لیا ہے, آپ لوگ بھی سن لی. اور ایک اتنی یتیم کے مال کی مذمت آئی ہے, برائی آئی ہے, اتنا رسول اللہ نے ڈرایا کہ یتیموں کے لیے مصیبت ہو گئی مدینے میں. کوئی آدمی بھی یتیم کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنے کو تیار نہیں تھا. یتیم گیا بیکری میں کہ بھائی مجھے روٹی چاہیے, وہ کہتا نہیں میں تمہارے ہاتھ روٹی نہیں بھیجوں, میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں ہر چیز فری دوں, اور اگر پیسے لے کے دوں گا تو ڈر لگ رہا ہے کہیں میں تجھ سے تھوڑا سا زیادہ نہ لے لوں. کوئی عام آدمی ہے, $1 کی چیزیں آپ نے سے $2 لے لی, دونوں راضی, ختم بات. یتیم سے اگر آپ نے لے لیا وہ راضی ہے تب بھی بیکار ہے, پکڑے گئے. تو کہا میں کیوں ایسے بزنس میں ہاتھ ڈالوں جہاں رسک ہے. کوئی یتیم کو کھانا نہیں دے رہا, کوئی یتیم کو مکان نہیں دے رہا, تو اس کا بھاڑا $500 میں ہر ایک سے لیتا ہوں, لیکن اگر ایکچوئل 400 قیامت میں نکلا, بالغ آدمی ہوتا, یتیم مانے نابالغ, تو چلو ٹھیک ہے ہم دونوں راضی ہو گئے. یتیم تو اگر راضی بھی ہو جائے تو بیکار میں کیوں بلا وجہ پکڑے جاؤں قیامت میں, جب دوسرے میرے پاس موجود ہیں پارٹی ان کو دے. یتیم کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا, نہ اس کو کھانا کوئی بیچنے کو تیار ہے, نہ کپڑے بیچنے کو تیار, نہ ڈریس مل رہا ہے, نہ مکان مل رہا ہے. اب ہر دکاندار تو اس طرح فری نہیں دے سکتا, اور کوئی ایک یتیم ہو تو دے بھی دے. مدینے میں تو جنگیں بدر احد کتنے یتیم ہو گئے. تب پھر قرآن کی آیت آئی کہ نہیں بھائی حسنا, جو یتیم کے ساتھ اگر تم نارمل طریقے سے ڈیلنگ کرو تو حرج نہیں. بھائی یہ صرف اس لیے بتایا کہ اتنا یہ گناہ بتایا یتیم کا. اور ہمارے یہاں آج کے لوگ یہ پوری حدیث میں جو 10 گناہگار آئے ہیں نا, جو گناہگار میں نے کہا شیطان تو دوست کہہ رہا, ان میں سب سے زیادہ کامن گناہ ہمارے یہاں یہ. باقی چیزیں کیا ہم کوئی حکمران ہے, کوئی ہم کو کہیں کی حکومت ملی ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کتنے لوگ شراب پیتے, ایک بھی نہیں اس مجھ میں. ہمیں کتنے لوگوں نے قتل کیا, ایک بھی نہیں. ہمیں تکبر و گھمنڈ والے کون ہیں, ایک آدھ ہوگا, وہ مجلس میں کوئی تھوڑی آئے گا. اس کو تو یہ بھی چیز لگے گی عجیب کہ یہ مولوی بیٹھ کے ممبر پہ مجھ جیسے گھمنڈی کو پیغام دے رہا, آئے گا ہی نہیں مجلس. لیکن یتیم کا مال, کیونکہ ہمارے یہاں جب کبھی موت ہوتی ہے اگر ایک بھی یتیم ہے اس فیملی, ارے مسئلے پہ مسئلہ. اب 2 مثالیں سن لیجیے اور اس کے بعد شاید آج کی گفتگو ختم ہو جائے. نمبر 1, اچھا یہ نمبر 1 جو بات ہے اس میں بھی ایک فارمولہ. میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو
خالی حدیث کا ترجمہ نہ بتاؤں، اس کے جو اصول، جو پرنسپل، جو رول، جو فارمولے، جو مراجع استعمال کرتے ہیں۔ لفظ یتیم جو ہے نا، وہ تو ایک یتیم کے لیے آتا ہے کہ جس کا باپ مر گیا، وہ نابالغ ہے، باپ کچھ مال چھوڑ کے گیا، کچھ تو ہے چھوڑتا، کم از کم اس نے کپڑے تو چھوڑے نا مرنے والے نے جو اس کی باڈی پر تھے۔ اور غسل خانے میں میت کے غسل کے وقت یہ کپڑے اتارے جائیں گے، اس کا اپنا ایک پرابلم ہوگا اگر وارثوں میں ایک بھی یتیم، تو ایک وہ ہے یتیم۔ لیکن روایتوں میں یہ بھی کہا گیا، 1 2 3 4 وقت بہت کم ہے، جب والدین کے بارے میں حدیثیں سنے نا تو اس میں آپ کے اپنے والدین بھی مراد ہے، اس سے مراد امام بھی، امام ساری امت کے بعد۔ کبھی علماء کے فضیلت کی ایسی حدیث سنیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبی سے افضل۔ وہاں عالم سے مطلب عام عالم نہیں ہے، امام۔ تو ہر لفظ کے دو مطلب ہوتے۔ یتیم میں امام نے فرمایا نحن اول الیتیم، سب سے پہلے یتیم تو ہم ہیں، اور مال ہمارا کھایا گیا، یعنی جو فدق کو غصب کیا گیا اور خمس کو معاف کر دیا گیا۔ تو خمس نہ دینے والے یتیم کا مال کھا رہا، بلکہ کائنات کے سب سے مظلوم یتیم کا مال کھا رہا ہے فاطمہ زہرا۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے، میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی جب میں کہتا ہوں فار ایگزامپل، دیٹ مینس یہ دینین مسئلہ، اگر کوئی نابالغ ہے تو نابالغ پہ اور کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن خمس واجب ہے۔ چنانچہ اگر نابالغ کے پاس کوئی گفٹ آئے، نابالغ کو کوئی پریزنٹ کہیں سے ملا، نابالغ کو کہیں سے کوئی کیش ملا، اور وہ اس نے 1 سال استعمال نہیں کیا، نابالغ کی ڈیٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے ہر چیز 1 سال کے بعد، تو اس کا خمس واجب۔ اچھا وہ نابالغ ہے تو نابالغ خود تو خمس نہیں دے سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ نابالغ کو اپنا مال خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے، چاہے اس کا اپنا مال، حق ہی نہیں ہے اس کا۔ بہت اس کے مسئلے ہیں، مسئلے سے مسئلے نکلیں گے تو 2 گھنٹے بھی کم ہیں۔ کل شاید انشاءاللہ کچھ سوال جواب کا سیشن رکھا گیا ہے، کچھ باتیں آپ پوچھ لیجیے گا، لیکن میں شارٹ بات کر رہا ہوں۔ اور یہ نابالغ سے مطلب کون نابالغ؟ نیو بورن بیبی سے لے کے 13-14 سال جو ایج ہے، یا لڑکی 9 سال، اب 6 مہینے کا بچہ، وہ تو خمس دے بھی نہیں سکتا، لیکن واجب کس پر واجب ہے؟ اس کے ولی پر۔ باپ کی 2 ذمہ داریاں، اپنا خمس کا الگ کیلکولیشن کرے، حساب نکالے، نابالغ کا خمس کو تمہیں نکال سکتے، ورنہ گناہگار۔ اچھا یہ مسئلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ پینڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے، لیکن اب اس سے کہاں بچیں گے؟ مراجع میں اختلاف۔ مرحوم آغا خوئی جن کی تقلید ایک زمانے میں ساری خوجہ کمیونٹی کرتی تھی، ان کا یہ فتویٰ تھا کہ نابالغ پر کوئی خمس نہیں، لیکن آغا سیستان ان کا فتویٰ ہے کہ نابالغ پر خمس ہے، اور اگر ولی نہیں دے گا تو ولی گناہگار۔ لیکن جب یہ بچہ بالغ ہوگا تب اس پر واجب ہو جائے گا کہ جو اس کا پرانے زمانے کا خمس ہے وہ اس کا پیمنٹ کرے۔ مجھے اندازہ ہوا کچھ مومنین سے باتیں کر کے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں مسئلے ہی، یہ وہ لوگ ہیں جو خود ریگولر خمس دیتے اور پوری احتیاط کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ گناہ کبیرہ نہ ہونے پائے کہ حق فاطمہ غصب کرے، مگر ایک مسئلہ نہیں پتا، تو دیکھیں گناہ آگے بچنا چاہتے ہیں گناہ سے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب یہ مسئلہ پتا چلا کہ نابالغ کے مال میں $100 خمس سے، انہوں نے 1000 دے دینے کو تیار ہے، لیکن مسئلہ ہی نہیں پتا۔ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے جتنے نابالغ بچے ہیں اور بچیاں، اور ولی کا حق ہے، ماں کا نہیں، ماں ولی نہیں ہوتی ہے، باپ ولی ہوتا ہے زیادہ۔ تو خیر مسائل کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن ابھی تک عشرہ زینبیہ 1445 ہجرہ کی ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ مسئلے آ ہی گئے، اور اسی وجہ سے جو میں نے ایک مجلس میں ایک مسئلہ اشارہ کیا تھا، آج اس کو بتا کے ختم کرتا ہوں، مجلس 1 گھنٹہ تو ہونے والا۔ کفن مرنے والے کو کفن دیا جاتا ہے، سب سے بیسٹ طریقہ تو یہی، جو بعض جگہوں پہ رائج ہے کہ جماعت کفن کا انتظام کریں،
مثلا جو ڈونیشن آتے ہیں یا اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا یا کوئی مومن اپنی طرف سے کفن دے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کو اس کا کفن دیا جا رہا ہے جو مثلا وہ کربلا سے لے کے آیا ہے، یا اگر کربلا کا کفن نہیں ہے وہی خرید کے اسی مارکیٹ سے دیا جاتا ہے، سارے وارث بالغ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بھی نابالغ ہے تو ایک مسئلہ آ جاتا. ابھی کل جو حدیث آگے بڑھے گی نا کہ شیطان کے دشمن کون، ان میں ایک آتا ہے وہ مومن جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، تھوڑا اس کی ڈیٹیل آئے گی. تو یہ والا پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں اس حدیث انٹرویو کے کوئسچن نمبر 5 میں بھی آ سکتا ہے، لیکن ابھی سن لیں. تو یہ ہے کہ عراق کے جو دکاندار کربلا نجف وہ سیف سائٹ پر جا کر چھوٹا کفن بناتے ہیں. کیوں؟ مرنے والے کا کفن اس کے مال سے نکالا جائے، سب سے پہلے کفن نکلتا ہے، پھر قرضے، پھر وصیت، پھر کوئی کسی کا حق ہے، بیٹے بیٹی ماں باپ. لیکن کفن میں یہ مسئلہ ہے کہ سارے مراجع ایکسپٹ آغا سیستان وہ نہیں، باقی سارے مراجع کہتے ہیں کہ کفن صرف اتنا نکلے گا جتنا واجب، اس سے زیادہ اگر ہے اور وارث بالغ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اجازت دیتے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ شاید $2 $3 کا ہی ہو، لیکن گناہ گناہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کیے تو اب بالغ ہے تو بات نہیں، اگر نابالغ ہے وارث تو آپ نے سنا کہ نابالغ خود بھی پرمیشن نہیں دے سکتا، اس کے گھر والے بھی پرمیشن نہیں دے سکتے، اس کے مال میں سے مرنے والے کا کفن صرف واجب چلے. ہاں اگر باقی وارث کا اچھا جو اس کا حصہ ہے ہم کفن کو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اس کو زیادہ دے دیں گے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ساری چیزیں معلوم ہونا تب تو آدمی یہ ساری ڈیلنگ اور مصالحت کرے. اچھا واجب کفن کیا؟ جو ہمارے یہاں کفن دیا جاتا ہے یہ واجب نہیں، یعنی اس میں 3 چیزیں واجب ہے، 3 چیزیں مستحب. وہ مرد کے لیے ماما اور آن پہ وہ ساتھ وہ نہیں دے سکتے آپ اگر ایک بھی وارث نہ بالغ، الا یہ کہ بالغ وارث کا ہے کہ اس کے حصے کو ہم ٹچ نہیں کرتے، اپنی طرف سے دے دیتے. یا عورتوں کے اندر جو سینہ باندھ اور دوپٹہ اور مکھنا ہوتا یہ مستحب ہے، یہ تو دے نہیں سکتے. اچھا اب جو 3 واجب کپڑے ہیں کفن کے مسئلے میں کبھی سنا کر، اس میں پھر باقی مراجع اس میں بھی کہتے ہیں کہ صرف واجب حد تک دے سکتے ہو، اس میں آگا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کے کمیونٹی میں قائد ہے جو سنت ٹکڑے ہیں وہ تو دے ہی نہیں سکتے، سب کے دے واجب ٹکڑے. مثلا جو کفنی پہنی جاتی ہے گلے میں سوراخ کر کے وہ گھٹنے تک واجب ہے لیکن مستحب ہے کہ پیروں تک ہے. اب یہ گھٹنے سے پیر تک کا جو حصہ واجب کفن کا پارٹ ہے یہ سنت پارٹ ہے. باقی مراجع کہتے ہیں یہ بھی آپ نہیں دے سکتے اگر وارث نہ بالغ. یہ اتنا کپڑا اتنی اس کی ویلیو بنے گی، لیکن مسئلہ ویلیو کا نہیں، مسئلہ یتیم کے مال کا. صرف اگر سیستانی نے کہا یہ والے واجب ٹکڑوں میں جو تھوڑا ہم زیادہ دیتے ہیں وہ چل جائے، لیکن سنت ٹکڑوں میں تو وہ بھی منع کرتے ہیں. اور باقی مراجع کہتے ہیں واجب جو ٹکڑے ہیں جنہوں نے کفن کے مسئلے نہیں سیکھے وہ ذرا کنفیوز ہو رہے ہیں. جو واجب 3 ٹکڑے وہ 3 بھی صرف اتنا دو گے جتنا منیمم، اس سے زیادہ اگر نابالغ کوئی ہے اور اس کے مرنے والے کے مال سے حساب کیے بغیر کفن نکالا جا رہا. تو کربلا کے اندر جو دکاندار ہیں وہ سیف سائٹ پہ جاتے ہیں شیطان کا کہ 10 دشمنوں میں سے ایک دشمن بنتا ہے، شیطان کے دشمن، کہ بھائی ہمیں کیا پتا جو آدمی کفن خریدنے آ رہا جب یہ مرے گا تو اس کے وارثوں میں کوئی نابالغ ہے کہ نہیں. سیف سائٹ پر اتنا چھوٹا کفن جو تمام مراجع کے نزدیک نابالغ کے حصے میں سے بھی نکل سکتا، وہ سیف سائٹ پہ جاتے ہیں ہماری اور آپ کی مدد کے لیے. کہ اگر یہ کفن لے کے گیا اور اس کے وارثوں میں ایک بھی نابالغ تھا اور یہ بڑا کفن لے گئے تو بلا وجہ وہ گناہ گار ہو. وہ اس کے وارث میں میرے جملے نہیں پکڑ لیے گا، ٹائم نہیں ہے، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے. اب دیکھیں یہ ٹیکنیکل مسئلہ الٹا لوگ کنڈیم کرتے ہیں. مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن مجھے کراچی کی محفل مرتضیٰ کا پتا ہے، خوجہ جماعت کے غسل خانے کا پتا ہے، انچولی کے غسل خانے کا پتا ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ ہی اعتراض ہوتا ہے. کوئی مر گیا گھر والے کربلا کا کفن لے کے آئے، جو کفن کمیٹی ہے اس نے کہا یہ کفن بہت چھوٹا، یہ کہاں سے اٹھا کے لے آیا؟
جس دکاندار نے بیچا اس نے سیف سائڈ کی مدد کرنا چاہے، لیکن کیونکہ مسئلے ان کو بھی نہیں پتا، وہ بیچارے ہوتے بڑے نیک ہیں، کون دوسرے کی میتوں کو غسل دے؟ تو یہ شیطان کہتا ہے یہ یتیم کا، اچھا یہ پرابلم اس میں صرف ہے یتیم کا مال، اگر سارے بالغ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اب پوری ٹیکسٹائل فیکٹری کا کفن لا کے اس کو پہنا دیجئے مرنے والے کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو، اتنے کپڑے پہنا دیجئے کہ فرشتے آئے تو وہ ڈھونڈتے ہی رہے کہ اس کے اندر میت ہے کہاں۔ لیکن اگر بالغ نابالغ ہو تو اتنا سا کپڑا بھی ایکسٹرا ہے تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ مراجع جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، اگر آج ایک کفن آپ نے آغا سیستانی کے فتوے سے لے لیا، جب ضرورت پڑی اگر اس وقت کوئی اور مرجع ہوا، اس لیے ہمیشہ سیف سائڈ یا پھر ایک میرا جملہ یاد رکھیے، اس پہ کل پرسوں بات ہوگی۔ بہت سارے ہمارے گناہ ایسے ہم 1 منٹ میں اس گناہ سے بچ سکتے۔ بھئی شراب جس کو پینے کی عادت ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے شراب چھوڑنا، ساری زندگی جس نے داڑھی شیو کی ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے داڑھی رکھنا، اور عورت کے لیے آج کے ماحول میں حجاب کرنا آسان نہیں ہے، بڑے سخت اور ٹف گناہ ہے مجھے پتا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو 1 منٹ میں آدمی سولو کر لے۔ کہتے ہیں $1 کا گناہ، $0.5 کا گناہ، ارے یہ تو ابھی مجھ سے لے جاؤ، لا علمی کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب یہاں پھر بھی $1 تو آپ کو دینا ہے نا، کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، صرف ایک جملہ اپنی زبان سے کہہ دیجئے وہ گناہ ختم ہو جائے، اس میں تو $1 بھی نہیں دینا، صرف ایک جملہ زبان سے۔ تو کون آدمی ہے جو صرف ایک جملہ بھی نہ کہے وہ گناہ کبیرہ کرتا؟ پھر کیوں ہوتا ہے گناہ کبیرہ؟ مسئلہ نہیں معلوم۔ اب اسی میں مثال، اگر ہر شخص اپنے گھر والوں سے کہے کہ جو بڑا کفن ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مجھے وہی دینا، تو یہ اس کی وصیت بن گئی، وصیت تو 1/3 میں چل سکتی ہے، یہ تو $2 کی بات۔ اب ختم، وارث بالغ ہو نابالغ ہو، نابالغ بھی اگر ہے تب بھی مرنے والا وصیت کر سکتا، ایک جملہ کہ وہ جو فل کفن ہوتا ہے نا مجھے وہی دے، بالکل جائز ہو، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہی جو میں پہلے دن سے اس عشرہ زینبیہ میں فریاد کر رہا ہوں کہ مسئلہ نہ سیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جن گناہ کو ہم بہت آرام سے چھوڑ سکتے ہیں، $1 میں وہ گناہ ختم ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ $1 بھی نہیں، خالی ذرا سی زبان ہلا دی۔ آپ کو پتا ہوگا شاید کہ ہمارے یہاں، میرا اپنا تعلق تو پاکستان سے، لیکن میرے بزرگ تو سارے کے سارے لکھنؤ کے، زبان کو ہمارے یہاں للو کہتے ہیں، ذرا سی للو ہلا دی اور گناہ ہی ختم، گناہ بھی کبیرہ گناہ، وہ بھی تیار ہے اگر بتا دیں۔ یہ ہے شیطان کا بہترین ٹول اور ہتھیار، مسئلہ معلوم ہی نہیں ہونے دیتا ہم۔ تو یہ شیطان کے بہترین دوستوں میں سے وہ دوست ہے جو یتیم کا مال کھانا، اور یہی گناہ ہمارے برادری اور کمیونٹی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا دوسری طرف آئیے، اسلام اہم ترین نیکی ہے یتیم کا خیال کرنا، انا وکافل الیتیم کا حقین۔ ایک لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں کم تھا، مگر اس میں وہی آج کل کیا ہوتا ہے، آڈیو ویژول، کہتے ہیں جی خالی کتاب میں لکھی ہوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، زبانی چیز نہیں، ویژول۔ اگر آپ پریکٹیکل کر کے کسی کو دکھائیں وہ زیادہ سمجھ میں آتا، ویڈیو بنائی جاتی ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، آپ کو پوری توضیح مسائل مل جائے گی جس کے اندر اینیمیشن کے ذریعے وضو غسل تیمم کے مسائل سکھائے گئے کہ تصویر کے ذریعے دکھا کے کوئی چیز بتائے سمجھ میں آتا۔ رسول کے زمانے میں رواج نہیں تھا، لیکن سب سے اہم اسلام کا حکم غدیر خم، پیغمبر نے خالی زبان سے نہیں کہا کہ علی مولا ہے، دکھایا۔ اور یہ والی حدیث پیغمبر نے کہا خالی زبان سے نہیں کہا، دکھایا، انا وکافل الیتیم، کہا میں اور یتیم کا خیال کرنے والا، کا ہاتھیں ان دو کی طرح ہے، یہ کہہ کہ اپنا ہاتھ اٹھایا، 2 انگلیاں ملائی جوڑی، کہا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یتیم کا خیال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ بڑا انسان کے لیے کامیابی کا کیا معیار ہے کہ آپ جنت میں رسول کے اس طرح ساتھ، اس طرح جنت، اگر یتیم کا خیال ہے۔
اب وہ یتیم پھر جب آل محمد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے یتیموں تک آتا ہے۔ اب یہ پاکستان میں جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں خالی سورہ فاتحہ پڑھنے سے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا، ان کے یتیم رول گئے۔ ہندوستان میں اتنے غربت ہے یتیم، لیکن اب وہ ایک پھر الگ موضوع، اس پر نہیں جانا۔ سوچنے کی بات، جو رسول یتیم کا اتنا حق بتا رہا اس کے اپنے گھر کے یتیموں پہ کیا گزرتا ہے؟ جو رسول اتنی فضیلت بتا رہا یتیم کا خیال کرنے کی اور اتنا سخت گناہ بتا رہا یتیم کا حق ادا نہ کرنے والے، یا رسول اللہ مگر خود آپ کے گھر کے جو یتیم، وہ ننھی یتیمہ سکینہ فریاد کرتی ہے، وہ ننھے بچے تماچے کھاتے ہیں، ان یتیموں کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک، کیسا پیغمبر کے گھر کے یتیموں کو اگنور کیا گیا اور چھوڑ دیا گیا اور نظر انداز کر دیا۔ لیکن ہاں جو پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ ان کے لیے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آئے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، اہل بیت تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا جب ہم یہ عالی مدد کرتے، وہاں بھی ہے امت نے جو بھی کیا۔ اب ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے کیونکہ 40 قریب آ رہا ہے، میں زیادہ روایتیں شام کی ہی پڑھ رہا ہوں۔ اہل بیت زندان شام میں پہنچ گئے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ، اسیران کربلا قید خانے میں پہنچ گئے۔ قید خانہ اتنا سخت ہے کہ نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی سائے کا انتظام ہے، سردیوں میں جب برف گرتی ہے تو ان بچوں کی حالت، گرمیوں میں جب سورج چمکتا ہے اور اس کے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے۔ حج میں ہمیں 2 گھنٹے کے لیے دھوپ میں نکلنا پڑتا تھا شیطان کو کنکر مارنے، 80% لوگ اس سال بیمار ہو کے آئے، اور 1 سال گزارا ہے زینب نے اپنے لوٹے گھر کو اسی دھوپ میں، اس سے زیادہ سخت جلتے سورج، اور کوئی کسی قسم کا پروٹیکشن کا انتظام نہیں۔ زندان شام میں نہ کوئی بستر ہے نہ کوئی چادر۔ اندازہ کریں کہ رسول کی بیٹی سکینہ مر گئی، اس کو کفن دینے کے لیے کفن نہ ملا، جلا ہوا کرتا دیا گیا۔ آج موضوع کفن تھا نا آخر، مگر جب ساری امت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تب۔ اچھا اہل بیت کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں، اہل بیت کے فضائل یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آئے ہیں تو ہم نے مانے یا حدیث میں آئے، خود اہل بیت کا اپنا کردار ایسا، دشمن بھی اگر دیکھتا ہے تو نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے لگتا۔ یزید نے ڈھونڈ کر اس جیل کا جو دروغہ ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، سپروائزر ہے، جیلر، ڈھونڈ کے ظالم ترین آدمی کو مقرر کیا تاکہ جتنا میں کہوں وہ اس سے زیادہ ظلم کرے پیدا۔ لیکن وہ بھی جب دیکھ رہا ہے کہ یہ مظلوم و قیدی اس قید کے عالم میں بھی کس طرح سے زندگی گزار رہی اور اللہ کا شکر ادا کر رہا، آہستہ آہستہ اس کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوا، یہاں تک کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے لگا۔ شیعہ نہیں بنا لیکن اہل بیت سے محبت۔ ایک دن وہ آقا سجاد کے پاس آتا، وہ جیلر کہتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، جب آپ یہاں قید ہو کے آئے تھے تو اس دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن میں تھا، لیکن آپ کی مظلومیت اور مظلومیت میں جس طرح سے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، آج میرے دل میں آپ کی اسپیشل محبت پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن صرف ایک ریکویسٹ آپ سے، مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ میں مارا جاؤں، میرا سارا گھرانہ مارا جائے۔ مولا سجاد نے کہا تیرا جملہ بتا رہا ہے تجھے ہم سے کوئی کمپلین اور شکایت ہو گئی؟ کہا ہاں فرزند رسول، جتنا میرے اختیار میں ہے، جتنی میرے پاس پاور ہے اور اتھارٹی، میں آپ کو رعایت دیتا ہوں، لیکن آپ ایسا نہ کریں نا کہ آپ کے گھر کی کوئی بیوی رات کو اٹھ کر قید خانے کے باہر چلی جاتی، سڑک پہ بیٹھ کے ماتم شروع کرتی، اگر یزید کو یہ اطلاع مل گئی تو مجھے تو فوراً قتل کر دے گا اور میری ساری فیملی کو تباہ کر دے گا۔ مولا سجاد نے کہا یہ بتا، جب تو شام کے وقت مغرب سے پہلے اپنے گھر جاتا ہے تو اس قید خانے کو، جیل کو لاک کرتا؟ جب تو صبح کے وقت واپس آتا ہے تو تو ان لاک کرتا؟ جی۔ کہا یہ لاک کھلا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کہا یہ بتا، جب ساری رات قید خانہ بند ہے تو اگر کوئی باہر جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا؟ سوچنے لگا، کہا فرزند رسول یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو مولا سجاد فرماتے ہیں تو تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ ہمارے گھر کی کوئی بیوی باہر چلی جاتی؟
کہا مولا اس لیے کہ ایک تو ان کا ڈریس ویسا ہی ہے جیسا آپ کے گھر کا ڈریس. یاد رکھیے عربوں میں ہر علاقے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. یہاں شام ہے, شامیوں کی عورتوں کا ڈریس الگ ہے, وہ ڈریس بالکل مدینے والا جیسا. چلے ڈریس بھی سمجھ لیا کہ کہیں سے آ گیا ہوگا. ماتم بھی وہی کرتی ہیں, نوحہ بھی وہی پڑھتی ہیں, بہن بھی وہی کرتی ہیں جو آپ کے گھرانے کے. کبھی کہتی ہے ہائے میرا لال حسین, کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر بیٹا, کبھی کہتی ہے ہائے میرا عباس, کبھی کہتی ہے ہائے میرا اصغر. بہن بھی وہی ہے جو سارا دن میں اس خانے میں سنتا ہوں, وہی رات کو. مولا سجاد نے کہا اچھا مگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بتا دے. اور یہ کہے کہ واپس آ گئے قید خانے. زینب کبریٰ ارشاد فرماتی ہے سجاد بیٹا تیرا بھیا عصر عاشور تجھے میرے حوالے کر گیا تھا, تیری حفاظت میری ذمہ داری. ظالم یزید کا یہ آدمی اتنی دیر کیا باتیں کرتا رہا. زینب پریشان ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اور ظلم کرنا چاہتا. مولا سجاد نے پوری کیفیت بتائی. زینب حیران ہو کر کہتی ہے سجاد بیٹا یہ کون بیوی ہے جو آدھی رات کو سڑک پر بیٹھ کر ماتم کرتی ہے؟ اب اگر وہ آئے تو مجھے بھی لے جانا. اور اسی رات کو وہ جیلر دوڑا آیا اور کہتا ہے مولا سجاد ذرا چلیں, چل کے دیکھیے وہ بیوی آج بھی آئی ہوئی ہے. مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں آپ نے کہا تھا نا آئیے چلیں. مولا سجاد امام زمانہ, انہیں تو معلوم ہے کہ حقیقت کیا. ایک مرتبہ باہر آئے, واقعاً دیکھا جیل کے باہر سڑک کے کنارے پر ایک سیاہ پوش بیوی جن کے چہرے پہ نقاب پڑی ہے, زمین پہ بیٹھی ہیں. ہائے میرا لال, ہائے میرا لٹا گھر, ہائے میرا اکبر, ہائے میرا اصغر کہہ کے ماتم کر رہی. سجاد جیلر کو لے کے ذرا دور چلے. زینب کبریٰ قریب آئی اور آنے کے بعد کہا بی بی پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. کربلا میں میرا گھرانہ مارا گیا, کسی نے میرے گھر کا ماتم نہ کیا, آپ میرے گھر کا ماتم کرنے آئیں. نقاب کے پیچھے سے آواز آئی ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا. اب زینب اور گھبرا گئی. کہا بی بی آپ کی آواز سنی بھی لگ رہی ہے, آپ کی آواز جانی پہچانی ہے, للہ ذرا اپنا تعارف تو کرائیے, آپ ہیں کون؟ کوئی نامحرم قریب نہیں ہے. بی بی نے چہرے سے ذرا سی نقاب ہٹائی. زینب نے دیکھا میری مظلومہ, میری معصومہ ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے ہے اور کہہ رہی ہیں زینب بیٹی گھبرانا نہیں, مدینے سے کربلا میں تیرے ساتھ تھی, کربلا سے شام میں تیرے ساتھ آئی ہوں. زینب بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے فاطمہ تیرے ساتھ ہے مصیبت میں شریک. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا رسول کی اس دکھیاری المقصوبہ والمقبورہ بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ اور ان کی ام المصائب بیٹی زینب کبریٰ کا واسطہ, جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں, ان کے گریہ کا واسطہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی تمام حاجتیں پوری فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ آن لائن بھی جو یہ مجالس سن رہے ہیں ان سب کی بھی ہر حاجت کو پورا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. دنیا بھر کے شیعہ حیدر کرار کے مال جان عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. مظالم کے انتقام کے لیے انہی کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین